الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض كما استخلف الذين من قبلهم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ناظرین گرامی قدر، آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے نظام حکومت الہیہ. یہ نظام کوئی نیا نظام نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے جب سے اس دنیا کو قائم فرمایا ہے اور انبیاء علیہم الصلاۃ کی بعثت اس دنیا میں فرمائی ہے، اسی کے ساتھ انبیاء علیہم الصلاۃ کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ آپ اس دنیا میں جا کر حکومت الہیہ یا خلافت راشدہ کے قیام کو انجام دیں گے. اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى کے اندر انبیاء علیہم الصلاۃ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا: شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اے نبی جی، ہم نے آپ کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا ہے اور وہی منہج آپ کے لیے بتلایا ہے جس منہج کی تلقین ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو کی تھی، اور ہم آپ کی طرف بھی اس بات کی وحی کر رہے ہیں جو وحی ہم نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو کی، اس بات کی کہ وہ اس دنیا کے اندر اقامت دین کرے، یعنی دین کو قائم کرے، دین کو نافذ کرے، اللہ کے احکام کو اور نبی کے طریقوں کو اس دنیا کے اندر عام اور تام کرے. اللہ رب العزت نے یہ حکم جو دیا ہے، اور اس آیت سے مراد بھی حکومت الہیہ کا قیام ہے. گویا کہ ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت الہیہ کا قیام امت مسلمہ پر اور ہر دور میں انبیاء علیہم السلام پر فرض رہا ہے کہ آپ دین کو قائم کریں، ولا تتفرقوا فیہ، اور آپس میں آپ تفریق نہ کریں. حکومت الہیہ کا قیام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے پردہ فرمانے کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی جاری رکھا، جس کا سلسلہ تقریباً 30 سال تک جاری رہا. اس کے بعد یک بعد دیگر اور خلفاء نے اس سلسلے کو قائم کیا. آخر میں مصطفیٰ کمال اتاترک نے سلطنت عثمانیہ، جو کہ خلافت عثمانیہ کے نام سے جانی جاتی تھی، 1924 میں اس کا خاتمہ فرما دیا، اور اس تاریخ سے لے کے آج تک 58 سال جس کو مکمل ہو چکے ہیں، آج تک امت مسلمہ خلافت راشدہ کے قیام سے محروم رہی ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے جو قیام اور جو نظام انسانوں کو عطا فرمایا ہے، یہ انسانیت کے فلاح کے لیے، انسانیت کی اصلاح کے لیے اور انسان کی فلاح و بہبود کے لیے ہے. حالانکہ اس کے تعلق سے یورپین ممالک کے لوگ، اسی طرح مستشرقین نئی باتیں اور اس کے تعلق سے غلط فہمیاں لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالتے ہیں. آپ کو یہ حقیقت بھی بتلا دیں کہ خلافت کے نام سے آج پوری دنیا لرزہ بر اندام ہے. پوری دنیا گھبراتی ہے کہ اگر دنیا کے اندر نظام خلافت قائم ہو گیا، اگر خلفاء راشدین کی حکومت قائم ہو گئی، یا وہ حکومت قائم ہو گئی جو دین کی اساس ہے، جو دین کی بنیاد ہے، جس میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تنفیذ ہوگی، جہاں پر ظالم کا قلع قمع کیا جائے گا، ظالم کو پکڑا جائے گا، مظلوم کی فریاد رسی کی جائے گی، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جس سے پوری دنیا گھبراتی ہے، جس کی بنیاد پر آج پوری دنیا
خلافت سے لرزہ بر اندام ہے، خلافت سے ڈرتی ہے، لہذا خلافت کے خاتمے کے لیے انہیں طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے اور طرح طرح کے انہوں نے ہیلے اور سازشیں رچی، جس کی بنیاد پر خلافت کا خاتمہ ہوا۔ اور اس میں بہت سارے ہمارے وہ احباب جو امت مسلمہ کے اندر شمار ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر شریک رہے اور وہ بھی اس کا اعلی کار بنے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے خلافت کا خاتمہ فرما دیا۔ میرے عزیزوں، خلافت راشدہ یا حکومت الہیہ کا قیام کیوں ضروری ہے؟ اس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ ایک امیر المؤمنین اور ایک خلیفۃ المسلمین ہوتا ہے، وہ اپنا کوئی قانون نہیں نافذ کرتا ہے بلکہ اللہ رب العزت کا قانون نافذ کرتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے دربار میں وہ جواب دہ ہوتا ہے، یہی نہیں بلکہ عوام الناس کے سامنے بھی وہ جواب دہ ہوتا ہے۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم ہوا اور مال غنیمت میں ہر ایک کو ایک ایک کپڑا میسر آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، جمعہ کا موقع آیا تو آپ کے جسم پر 2 کپڑے تھے، ایک عربی اور ایک دیہاتی مجمع میں سے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ خطبہ بعد میں دیں گے، پہلے آپ مجھے یہ بات بتلائی کہ سارے لوگوں کو مال غنیمت میں سے ایک کپڑا میسر ہوا ہے، ایک کپڑا اس کو ملا ہے، آپ کے جسم پر 2 کپڑے کیسے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بجائے اس کے کہ آپ ناراض ہوتے، بجائے اس کے کہ آپ غصہ ہوتے، بجائے اس کے کہ آپ چراغ ہوتے، آپ غصہ نہیں ہوئے، ناراض نہیں ہوئے، آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کی طرف اشارہ کیا کہ اس کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ دراصل میرے والد کو بھی ایک ہی جوڑا ملا تھا، ایک جوڑا میرے حصے میں بھی آیا تھا، وہ لباس میرے والد کو کم پڑ رہا تھا، ایک جوڑا میں نے آپ کو دے دیا، جس کے نتیجے میں آپ کے جسم پر 2 جوڑے نظر آ رہے ہیں۔ گویا کہ پتہ یہ چلا ہے کہ خلافت میں عوام الناس کو بولنے کا پورا حق رہتا ہے، عوام الناس خلیفۃ المسلمین کا مواخذہ کر سکتی ہے، پکڑ سکتی ہے۔ اب موجودہ دور کے نظام کو دیکھیے، روس نے ایک نظام قائم کیا تھا جس کو کمیونزم کا نظام کہتے ہیں۔ جب اس نے کمیونزم کے نظام کو اس دنیا کے اندر غالب کیا اور اس کا تسلط اس نے اس دنیا کے اندر جمایا اور لوگوں کو اکسایا، خاص طور سے عوام الناس کو، کہ سرمایہ دار لوگوں کا قتل عام کیا جائے، لہذا اس کمیونزم کے نتیجے میں لوگوں نے سرمایہ دار لوگوں کا قتل عام کیا۔ یہ نظام بھی زیادہ دنوں تک نہیں چلا بلکہ 70 سال کے اندر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ دنیا کے اندر جتنے نظام آئے ہیں ہر ایک نظام کا خاتمہ ہے۔ آج جمہوریت بھی اس دنیا کے اندر نافذ ہے، ظاہر سی بات ہے جمہوریت سے بھی ہر ایک پریشان ہے۔ امریکہ جو حقوق انسانی کا علم بردار ہے، جو حقوق انسانی کا علم بردار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ بھی لوگوں کے مسائل کو حل کرنے سے عاجز و قاصر ہے۔ اسی طرح جمہوریت بھی لوگوں کے مسائل کو حل کرنے سے عاجز و قاصر ہے۔ صرف خلافت ایک ایسا نظام حکومت ہے اور اللہ رب العزت کا ایک ایسا نظام ہے جس میں تمام انسانیت کے مسائل ہیں۔ ایک بات لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی بٹھائی جاتی ہے کہ اگر خلافت قائم ہو گئی، نظام حکومت الہیہ کا قیام ہو گیا تو غیر مسلموں کو حقوق نہیں ملیں گے، ان کے حقوق مارے جائیں گے۔ ہم اس کی بھی تردید کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں کہ جب حکومت الہیہ کا قیام ہوگا اور خلافت راشدہ اس دنیا کے اندر قائم ہوگی تو غیر مسلموں کے حقوق بھی محفوظ ہوں گے، وہ سلطنت اسلامیہ کے اندر ٹیکس دے کر، جزیہ دے کر رہے گی۔ اور یہ ٹیکس کا فلسفہ اور یہ جزیے کا فلسفہ یہ ہے کہ جس طرح ایک مسلمان کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کی جاتی ہے، اسی طرح ایک غیر مسلم کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کی جائے گی۔ اور اس کا دوسرا فلسفہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے غیر مسلم اسلامی سلطنت کے اندر ٹیکس دینے سے عاجز اور قاصر رہتے ہیں یا ان پر وہ ناگواری گزرتی ہے، تو اس کے نتیجے میں ان کو غور و فکر کا موقع ملتا ہے، وہ اسلام کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں، پھر قرآن اور حدیث کا مطالعے اور تدبر اور تفکر کا ان کو موقع ملتا ہے، پھر وہ اس کو پڑھتے ہیں، پھر حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہیں اور اسلام کے اندر وہ داخلہ لے لیتے ہیں۔ یہ فلسفہ ہے جزیے کا۔ آج دیکھ لیجئے خلافت کا قیام اس دنیا کے اندر نہیں ہے تو ہو رہا یہ ہے کہ جیلوں کے اندر ان 2 لوگوں کو ڈالا جا رہا ہے جو مظلوم ہیں، جو بے یار و مددگار ہے، جن کا کوئی جرم نہیں ہے، وہ آج جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ لیکن جو لوگ ظالم ہیں، جن لوگوں نے اتیاچار کیے، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، وہ باہر ہیں اور وہ گھوم رہے ہیں، عدالتیں بک چکی ہے، جبکہ حکومت الہیہ کے اندر اور خلافت راشدہ کے اندر خلیفۃ المسلمین کے تعلق سے یہ مسئلہ ہے، یہ فیصلہ ہے کہ قاضی ان کو عدالت میں گھسیٹ سکتا ہے، قاضی ان کو عدالت میں لا سکتا ہے۔
خلیفۃ المسلمین کو بھی اور امیر المسلمین کو بھی عدالت میں آنا پڑے گا. اس کے تعلق سے اگر کوئی مقدمہ دائر کر دیتا ہے، ان کے خلاف کوئی مقدمہ دائر کر دیتا ہے، اس کو آنا پڑے گا اور آنے کے بعد اس کو اپنی صفائی دینی پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ بھائی یہ ملک کے پی ایم ہیں، ملک کے سی ایم ہیں یا ملک کے راشٹرپتی ہے، وزیر اعظم ہیں، اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ان کو کوئی سزا نہیں ملے گی، عدلیہ بک جائے گی اور عدلیہ ان کے مطابق فیصلہ کر دے گی. ایسا نہیں ہوگا. آج دنیا کے اندر جو نظام بھی قائم ہے وہ سارے کے سارے نظام باطل ہے. آج ہم ایک ہندوستانی شہری ہونے کی حیثیت سے ہمارے اندر یہ احساس ہے کہ ملک ہندوستان کو سب سے زیادہ خلافت راشدہ کی ضرورت ہے، اور اسی خلافت راشدہ کے اندر پوری انسانیت چین و سکون حاصل کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حکومت الہیہ کے قیام کے لیے اور خلافت راشدہ کے قیام کے لیے قبول فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.